حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث میں واضح طور پر نہیں دیا گیا، مگر بعض اسلامی اسکالرز اور مفسرین نے اس موضوع پر اپنی تفسیریں پیش کی ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے پہلے نبی اور اولین انسان تھے جنہیں اللہ نے زمین پر بھیجا۔ اس سے پہلے کی دنیا کے بارے میں مختلف مفروضات اور اقوال موجود ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے: 1. جنات کی موجودگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی موجودگی کا ذکر آیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے زمین پر بسایا تھا۔ جنات اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر ان میں فساد بڑھ گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان میں سے بہت سے جنات کو زمین سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلق فرمایا۔ 2. مخلوقات کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا تھا، جیسے کہ آسمان، زمین، سمندر اور دیگر حیوانات وغیرہ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کی تخلیق کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے زمین کو آباد کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ 3. اللہ کی حکم سے تخلیق۔ 4 جولائی صبح کے 7:37 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر تخلیق کیا۔ حضرت آدم کو انسانوں کے لیے امام اور رہنما مقرر کیا۔ ان کی تخلیق سے قبل انسانوں کی کوئی باضابطہ نسل نہیں تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ کا خاص حکم اور فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ 4. اللہ کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو آزمائش میں ڈالا۔ ان سے پہلے اس زمین پر جنات اور مخلوقات کا بسنا اور ان کی عبادت اللہ کے حکم پر تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے ایک نیا نظام قائم کیا۔ اس میں انسانوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اچھائی یا برائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ 5. اللہ کا عہد۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور انہیں نیک عمل کرنے اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے جو بھی مخلوق تھی، اللہ کا عہد ان کے ساتھ تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کا عہد جدید تھا۔ خلاصہ: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات اور دیگر مخلوقات موجود تھیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، مگر ان میں فساد کی وجہ سے اللہ نے انہیں نکال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسانوں کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کی اور دنیا میں ایک نیا نظام قائم کیا۔ 4 جولائی صبح کے 7:37 6 جنات اور انسانوں کا فرق۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات تھے، ان میں اللہ کی عبادت کے بعد فساد بڑھا تھا۔ جنات کو اللہ نے زمین پر بسایا، مگر کچھ وقت کے بعد ان کے درمیان فساد کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسل کو تباہ کر دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے جنات کو زمین پر مقرر کیا تھا، لیکن جب وہ فساد کرنے لگے تو اللہ نے ان کو ہٹا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیا۔ 7. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور مقام۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بہترین مخلوق بنایا اور انہیں زمین پر آباد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کی طرف سے انسانوں کی سرزمین پر پہلی کوشش تھی، جس کے ذریعے انسانوں کا مقصد اور اس کی ذمہ داری متعین کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے انسانوں کی نسل نہیں تھی، اور یہی انسانوں کی پہلی بسم اللہ تھی۔ 8. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدائی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھونک کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور شیطان نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور انسانوں کے لیے زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی۔ 9. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کی ابتدا۔ 4 جولائی صبح کے 7:37 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے انہیں جنت میں بسایا اور وہاں ان کے لیے سب کچھ مہیا کیا۔
تاہم حضرت آدم اور ان کی بیوی ہوا کو ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن شیطان کے بہکانے پر وہ درخت سے پھل کھا بیٹھے اور اس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ واقعہ انسانوں کی پہلی آزمائش تھی، اور اسی کے ساتھ انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی کا آغاز ہوا۔ 10 حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت اور اس کا مقصد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری اور نسل انسان کو ہدایت دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مقصد میں اللہ کی عبادت کا عنصر شامل تھا، اور اس کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کی کوشش کی۔ 11 حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دینے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے بیٹوں اور نسل انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی دی اور ان کو برائی سے بچنے کی نصیحت کی۔ 12 حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت۔ 4 جولائی صبح کے 7:38 اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر خلافت دی، یعنی وہ اس زمین کے پہلے حکمران تھے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اس دنیا میں عدل، انصاف اور ہدایت کا نظام قائم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کیا اور نسل انسان کے لیے ایک مثال قائم کی۔ ان کی خلافت کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ زمین پر رہ کر انہیں اپنے اعمال اور کردار کو بہتر بنانا ہے۔ 13 حضرت آدم علیہ السلام کا مقصد زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقصد زندگی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا تھا۔ اللہ نے انہیں زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد انسانوں کو اللہ کے احکام کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان کو اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ 14